اس لڑکے نے بزرگ کی صحبت میں بیٹھنا مقرر کر لیا۔ ایک روز راستے میں ایک مہیب جانور ملا۔ لڑکے نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر یہ دعا کی کہ یا رب، اگر بزرگ تجھے پیارا ہے تو میرے پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ وہ جانور اس پتھر سے مر گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بروج ترتیب کے اعتبار سے 85ویں صورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 22 آیات ہیں۔ اس صورت میں ذکر فرمایا گیا ہے کہ اصحاب الاخدود کون تھے جن اہل ایمان کو انہوں نے انگاروں سے بھری ہوئی خندقوں میں پھینکا تھا، وہ کس علاقے کے باشندے تھے اور یہ کس زمانے کا واقعہ ہے۔ اصحاب الاخدود کون لوگ تھے، اس کے بارے میں متعدد روایات مذکور ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے مذہبی رواداری نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ عقائد کے اختلاف کی بنیاد پر خون کے دریا بہا دیے جایا کرتے تھے۔ آبادیوں کو ان کے مکینوں سمیت نذر آتش کر دیا جاتا تھا۔ خصوصاً یہودیت اور عیسائیت کی تاریخ اس قسم کی خون ریزیوں سے بھری پڑی ہے، اس لیے ہر جگہ اس قسم کے واقعات وقوع پذیر ہوتے رہتے تھے۔ ان آیات میں کس مخصوص واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس کے بارے میں زیادہ قابل وثوق وہ روایت ہے جو امام مسلم نے اپنی صحیح میں درج کی ہے۔ مروی ہے کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ جب اس کا جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میرے پاس ایک عقل مند لڑکا بھیج دے جسے میں جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکا مقرر کر دیا۔ وہ جادو سیکھنے لگا۔ راہ میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھنے لگا اور ان بزرگ کا کلام اس لڑکے کے لیے دلچسپی اور کشش کا باعث بنا۔ اب آتے جاتے اس لڑکے نے بزرگ کی صحبت میں بیٹھنا مقرر کر لیا۔ ایک روز راستے میں ایک مہیب جانور ملا۔ لڑکے نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر یہ دعا کی کہ یا رب، اگر بزرگ تجھے پیارا ہے تو میرے پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ وہ جانور اس پتھر سے مر گیا۔ اس کے بعد لڑکا مستجاب الدعوات ہوا اور اس کی دعا سے کوڑھ کے مریض اور اندھے پن کے شکار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کا ایک مصاحب نابینا ہو گیا۔ وہ آیا، لڑکے نے دعا کی، وہ اچھا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے اچھا کیا؟ کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، میرے سوا اور بھی کوئی رب ہے؟ یہ کہہ کر اس پر سختیاں شروع کر دیں، یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ لڑکے پر سختیاں کی تو اس نے بزرگ کا پتہ بتا دیا۔ بزرگ پر سختیاں ہوئیں اور بادشاہ نے کہا، اپنا دین ترک کر۔ اس نے انکار کیا تو اس کے سر پر آرا رکھ کر چروا دیا گیا۔ پھر مصاحب کو بھی چروا دیا۔ پھر لڑکے کے بارے میں حکم دیا کہ پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیا جائے۔ سپاہی اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ اس نے دعا کی، پہاڑ میں زلزلہ آ گیا، سب گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا صحیح سلامت چلا آیا۔ بادشاہ نے کہا، سپاہی کیا ہوئے؟ کہا، سب کو خدا نے ہلاک کر دیا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کو سمندر میں غرق کرنے کے لیے بھیجا۔ لڑکے نے دعا کی، کشتی ڈوب گئی، تمام شاہی آدمی ڈوب گئے۔ لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا، وہ آدمی کیا ہوئے؟ کہا، سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اور تو مجھے قتل کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ کام نہ کرے جو میں تجھے بتاؤں۔ کہا، وہ کیا؟ لڑکے نے کہا، ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے درخت پر سولی دینے کا کہو۔ پھر میرے ترکش سے تیر نکال کر یہ کہہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، کہہ کر مار۔ ایسا کرے گا تو مجھے قتل کر سکے گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ تیر لڑکے کی کنپٹی پر لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور واصل بحق ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ ایمان لے آئے۔ اس سے بادشاہ کو اور زیادہ صدمہ ہوا اور اس نے ایک خندق کھدوائی اور اس میں آگ جلائی اور حکم دیا کہ جو دین سے نہ پھرے اسے اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ لوگ ڈالے گئے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کی گود میں بچہ تھا۔ وہ ذرا جھجکی۔ بچے نے کہا، اے ماں صبر کر، نہ جھجک، تو سچے دین پر ہے۔ وہ بچہ اور ماں بھی آگ میں ڈال دیے گئے۔ یہاں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ کفر اور باطل نعمت ہدایت سے محروم ہونے کے باعث جوہر انسانیت سے بھی عاری ہو جایا کرتا ہے۔ رحمت و شفقت کا کوئی جذبہ اس کے دل میں باقی نہیں رہتا۔ کمزور اور بے بس حق پرستوں پر
کفار بھپرے ہوئے وحشی درندوں کی طرح جھپٹتے ہیں۔ زندہ انسانوں کو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں دھکے دے کر گرانا اور ان کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر خوشی سے رقص کرنا ان کا معمول ہوا کرتا ہے، لیکن جبر و تشدد کی انسانیت سوز قہرمانیوں میں اہل حق کی استقامت اور ثابت قدمی بھی اپنے اندر جو حسن اور دل فریبی رکھتی ہے اس کی بھی نظیر نہیں ملتی۔ وہ مظالم کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں، وہ تشدد کے شکنجوں میں کسے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے لبوں پر مسکراہٹ کھل رہی ہوتی ہے، ان کی آنکھوں سے کوئی آنسو نہیں ٹپکتا، نہ وہ آہ کرتے ہیں نہ فریاد۔ اپنے مولائے کریم کی خوشنودی کے حصول کو وہ اپنی مسرتوں اور سعادتوں کی معراج یقین کرتے ہیں۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے مدعا یہ ہے کہ مسلمان بھی ظلم و ستم کے اس دور میں اعلیٰ ہمتی اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔ وہ یقین رکھیں کہ کفر کا طلسم بہت جلد ٹوٹ جائے گا، طاغوتی قوتیں سرنگوں ہو جائیں گی، مخالفت کے طوفان تھم جائیں گے، اسلام کو فتح مبین ہوگی۔ ابو جہل اور ابو لہب سے پہلے بھی کئی فرعون اور سمود گزرے ہیں، لیکن وہ اپنی موت آپ مر گئے اور حق کا پرچم لہراتا رہا اور قیامت تک لہراتا رہے گا۔